السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم سامعین، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں اس سالانہ انجمن کے موقع پر جس کے تحت بولنا چاہتا ہوں وہ ہے موت۔ محترم سامعین، موت ضرور آئے گی، کسی بھی ذی روح کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سانس لینے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ سامعین کرام، اگر کوئی شخص موت سے چھٹکارا پاتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے، لیکن آپ سے بھی صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور سب بھی مرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کے بہت سارے اسباب ہیں، جیسا کہ اگر کوئی جل کر یا کچل کر یا ڈوب کر یا چھت سے گر کر مرتا ہے تو اپنی مقررہ مدت ہی پر مرتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو نہ گھڑی دیر کر سکے گا اور نہ جلدی۔ اسی طرح لوگوں میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی موت کب اور کہاں آئے گی، اور نہ کسی دوسرے کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ اگر کوئی بتانے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب ہے اور غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں ہے جو اسے جانتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا اور کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین پر مرے گا۔ یاد رکھو اللہ ہی پورا علم اور صحیح خبروں والا ہے۔ معزز حضرات، جب آدمی کی زندگی پوری ہو جائے گی اور زندگی کا چراغ گل ہونے لگے گا، اس وقت اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ فرشتے آئیں گے اور دور تک بیٹھ جائیں گے، جاگنے کے عالم میں مبتلا شخص ان کو دیکھے گا، اور پھر ملک الموت آئے گا اور بدن کو حرکت و حرارت دینے والی روح کو کھینچ لے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور تم پر نگہداشت رکھنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، وہ اس میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ جاگنے کے عالم میں آدمی پر کیا گزرتی ہوگی، کیسی تکلیفوں سے دو چار ہوگا، باہر سے اسے کوئی نہیں محسوس کر سکتا، اور اس پریشانی کو ہر شخص کو جھیلنا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت کافی تکلیف ہوئی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت کافی تکلیف ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت کافی تکلیف ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا سا پیالہ رکھا تھا جس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے چہرے مبارک پر ملتے اور پھر یہ دعا کرتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ موت میں بڑی تکلیف ہے۔ میرے بھائیوں، جب موت انسان کے جسم میں اپنے مضبوط پنجے گاڑ دے گی اس وقت انسان بے بس اور مجبور ہو جائے گا۔ کافر اور گنہگار لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اے میرے پروردگار مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، اے میرے پروردگار مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر
واپس اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر کافر اور گنہگار کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو عمل صالح کی توفیق نہ ہوگی۔ اب آخر میں اس شاعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو موت کو حقیقت جاننے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔